جس لڑکی کے ساتھ میرے بھائی کی شادی کروائی جا رہی تھی، شادی والے دن مجھے پتہ چلا کہ اسی کے بھائی کے ساتھ میری شادی کروائی جا رہی ہے۔ میں نے اس بات کو لے کر کے احتجاج کیا اور اپنے والدین سے کہا کہ ایسا کیوں؟ بھلا میں کیوں شادی کروں؟ میرا بھائی اگر عبدہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اسے کرنے دیجیے، میں کیوں شادی کروں؟ لیکن میرے والدین نے کہا کہ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے یہ رشتہ وٹے اور سٹے کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر ہم ان سے لڑکی لے رہے ہیں تو بدلے میں ہم انہیں رشتہ یعنی کہ تمہارا رشتہ دے رہے ہیں۔ میں اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھی، لیکن زبردستی مجھے دلہن کا لباس پہنا کر کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میری سکھیاں سہیلیاں اس وقت میری بہنیں بنی ہوئی تھیں اور کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ جو اس وقت میرا ساتھ دیتی۔ ایسے میں صرف ایک ہی تھی جس پر میں بھروسہ کر سکتی تھی، اور وہ کلثوم تھی۔ میں نے کلثوم سے کہا کہ کلثوم، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس لڑکے کو بالکل پسند نہیں کرتی جس لڑکے کے ساتھ یہ میری شادی کروا رہے ہیں۔ عبدہ اگر میری بھابھی بن جاتی تو مجھے اس میں اعتراض نہیں تھا، لیکن عبدہ کے بھائی کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور خاص طور پہ اس شکل میں کہ جب اس کے 3 بچے ہیں اور اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کروں گی تو میری زندگی برباد ہو کر کے رہ جائے گی، اور ابھی میں صرف 18 سال کی ہوں، اور ابھی 18 سال کی ہوئی ہوں، ابھی تو میرا ID کارڈ تک نہیں بنا ہے۔ ایسے میں میرے والدین مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہیں، میرا ساتھ دو اور مجھے کم از کم جو ہے وہ اس جنگل سے نکالو۔ کلثوم نے کہا کہ دیکھو، ایسا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تابندہ، تم جانتی ہو کہ یہاں پر صرف وہی ہوگا جو کہ تمہارے والدین چاہیں گے، اور اس گھر میں رہتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایک کام کرو، بس اتنا میرے لیے کر سکو، مجھے ایک رسی لا دو۔ اس نے کہا کیا پھانسی لینی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تم بس مجھے ایک رسی لا دو، تم اس بات کو چھوڑ دو کہ میں جو ہے کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی، لیکن تمہیں اتنا یقین دلاتی ہوں کہ میں بہرحال پھانسی نہیں لوں گی۔ اس نے مجھے میرے کہنے پر چوری چھپے ایک رسی کا بنڈل لا کر کے دے دیا، جو کہ کافی مضبوط رسی تھی۔ مجھے دوسرے منزل پر کمرے میں باندھا گیا تھا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی تھی جس میں آسانی کے ساتھ اس کھڑکی کے سریوں کے ساتھ رسی کو باندھ کر کے نیچے اتر سکتی تھی، لیکن یہ کام اس قدر آسان نہیں تھا۔ اگلی صبح بارات آنی تھی اور آج کی رات ہی میرے پاس تھی۔ ایسے میں نے کبیر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور میرا کبیر کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ کبیر وہ لڑکا تھا جسے میں پسند کرتی تھی، جسے میں شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے کبیر سے اس بارے میں بات کی اور اسے کہا کہ میرے گھر والے زبردستی میری شادی عبدہ کے بھائی زمان سے کرا رہے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ زمان ایک 3 بچوں کا باپ ہے اور اس کی بیوی مر چکی ہے۔ میں ابھی 17-18 سال کی ہوں اور میری شادی وہ زمان سے کرانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وٹے کی بنیاد پر یہ رشتہ کیا ہے، اور تمہارے بھائی فیصل کو رشتہ تبھی ملا ہے، عبدہ کا رشتہ انہوں نے اسی شرط پہ دیا ہے کہ بدلے میں مجھے زمان سے شادی کرنی ہوگی۔ اس بات کو لے کر کے کبیر بھی پریشان ہو گیا۔ کبیر نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم فکر مت کرو، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس صرف آج کی رات ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ میں اوپر والے کمرے میں بند ہوں جس کی کھڑکی نیچے باغ میں کھلتی ہے، اور یہ باغ ہمارے گھر کے پچھواڑے کا باغ ہے، اور یہاں سے میں رسی کے ذریعے اگر نیچے اتر جاؤں تو تم آ کر کے باغ والے راستے سے لے جانا، اور میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ چلوں گی۔ اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ میں تمہارے گھر کی طرف آ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھے تمہارے گھر کے کسی فرد نے، خاص طور پر تمہارے بھائی کامران نے دیکھ لیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ پہلے بھی 1-2 دفعہ تمہاری وجہ سے میرا کامران کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہے۔ ہاں، ایک کام کرو کہ تم اس کھڑکی سے نیچے اتر آؤ، باغ میں اتر کر کے کسی طریقے سے اپنے گھر کے پچھلے راستے سے بھاگ آؤ۔ جب تم وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، تم سیدھا ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹکٹیں لے کر کے تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ تمہارے آنے تک یہ ہوگا کہ میں اپنا کپڑا جوتی سب کچھ پیک کر لیتا ہوں، تاکہ میں تمہارے ساتھ اسی رات میں کسی جگہ بھاگ چلوں اور کسی ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں پر تمہارے گھر والے ہم دونوں کو نہ ڈھونڈ سکیں، جہاں پر انہیں امید بھی نہ ہو کہ ہم جا سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر چلے۔ میں نے اس چیز کی حامی بھر لی، اور فون میں نے جو ہے وہ پھر سے چھپا کر رکھ دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کی پیڈ والا موبائل تھا جسے میں صرف اپنے پاس رکھتی تھی اور چھپا کر کے رکھتی تھی۔ میرے گھر میں سے کسی کو بھی اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے بارے میں تو کلثوم بھی نہیں جانتی تھی۔
میں صرف ایسا کرتی تھی کہ جب مجھے اس فون کی ضرورت پڑتی تھی میں اسے آن کر لیتی تھی، اور جب مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی میں اسے آف کر کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ آج کی رات مجھ پر بہت زیادہ بھاری تھی، کیونکہ میں ایک بات جانتی تھی کہ اگر میں صبح تک یہاں رک گئی، زمان برات لے کر کے آئے گا اور میرا بھی نکاح زمان کے ساتھ ہو جائے گا۔ زمان کے ساتھ نکاح کے بعد میں ایک پابند ہو جاؤں گی، اور میں اس کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نہ جا سکوں گی، اور نہ جو ہے میں اس وقت بھاگ سکوں گی۔ زمان ایک نشیڑی آدمی تھا، اور ایک ایسا شخص تھا جو کہ اپنی پہلی بیوی کو بھی مارتا پیٹتا تھا۔ حتیٰ کہ سنا گیا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اسی طریقے سے مار پیٹ کھاتے کھاتے ٹی بی کی مریض ہو گئی، اور آخر کار وہ اس بیماری کو سہن نہ کر سکی اور اپنے رب سے جا کر ملی، یعنی کہ وہ اس بیماری کے چلتے فوت ہو گئی۔ اب ایسے شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی کے باقی سال گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر اس وقت کہ جب وہ 34-35 سال کا ایک 3 بچوں کا باپ تھا، اور میں اس وقت صرف 17-18 سال کی ایک کنواری لڑکی تھی۔ میرے بھائی کو رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس کی عمر بھی 28-30 سال ہو چکی تھی۔ کوئی بھی شخص میرے بھائی کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ اس کی آوارگی تھی۔ لہٰذا فیصل کے لیے رشتہ جو ہے وہ اسی شکل میں عابدہ کا قرار پایا کہ شاید انہوں نے بدلے میں میرا رشتہ دینے کا کہا ہوگا، اسی لیے فیصل کو عابدہ کا رشتہ مل گیا تھا۔ عابدہ ایک 24-25 سال کی سانولے رنگ کی تھوڑی سی موٹی لڑکی تھی، جو کہ کچھ خاص خوش شکل نہیں تھی، لیکن فیصل کے لیے غنیمت تھا کہ اسے شکر ہے کہ کوئی قبول کر لے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے عابدہ کے بدلے میں میرا رشتہ مانگا تھا۔ میں کافی سے زیادہ خوبصورت تھی، میرا گورا چٹا رنگ تھا، آنکھیں نشیلی تھیں، بہت زیادہ نین نقش اچھے تھے، ہر لحاظ سے ایک سلم سمارٹ لڑکی تھی۔ کسی بھی شخص کی ایک نظر مجھے دیکھ کر کے پسند کر سکتی تھی، اور ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اگر میں نے کبیر کو پسند کیا تھا تو کبیر بھی کسی طرح کسی سے کم نہیں رہا ہوگا۔ کبیر میرے محلے کا ہی لڑکا تھا، لیکن اسے یہاں اس محلے سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک کرایہ دار فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ پھر ایک روز کامران نے ہمیں پکڑ لیا، جو کہ میرا دوسرا بھائی تھا، اور حتیٰ کہ ہم کسی ایسی پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ جو قابل اعتراض ہوتی۔ ہم بس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس کی نظر ہم پر پڑی، اور اس نے بات کا بتنگڑ بنا دیا، اور پھر ہم دونوں کو اس نے کافی زد و کوب کیا، حتیٰ کہ اس نے کبیر پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ کبیر میری وجہ سے چپ رہا، اس نے کسی قسم کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور اس نے کبیر کو اس محلے سے نکلوا دیا۔ انہوں نے 2 محلے چھوڑ کر کے ایک اور کرائے کا مکان لے لیا، لیکن میری اس کے ساتھ دعا سلام رہتی تھی۔ یہی نمبر جو میرے پاس تھا صرف کبیر کے پاس تھا، اور کبیر اسی نمبر پر میرے پاس رابطہ کر لیا کرتا تھا۔ اسے اس چیز کا بھی اندازہ تھا کہ کب میں اس نمبر کو آن کرتی ہوں، کب میرے ساتھ اس کی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کبیر کی اور میری گفتگو اکثر اسی موبائل کے ذریعے سے ہو جایا کرتی تھی۔ اب جب کہ اچانک میرے سر پر ایک بم پھٹا تھا، اور مجھے میرے گھر والوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ وہ میری شادی زمان سے کروانے والے ہیں۔ زمان جو کہ سر سے گنجا تھا، سائیڈوں پہ بال تھے جو کہ جھالر کی طرح لٹک رہے تھے، عجیب سی مونچھیں اس نے رکھی ہوئی تھیں، اور یقین کریں شکل و صورت کا بھی بالکل ایک ایسا انسان تھا کہ جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اس شخص کے ساتھ خاص طور پر کہ جب اس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ 3 بچوں کا باپ تھا، میری شادی کروائی جا رہی تھی، جس کے لیے میں آمادہ نہیں تھی، لیکن مجھے اچانک ہی بتایا گیا تھا کہ جب صبح شادی تھی، یعنی کہ فیصل کی شادی تھی، صبح فیصل کا نکاح ہونا تھا، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ بھائی تم بھی تیار ہو جاؤ، دلہن والے کپڑے پہن لو، اور پوری طریقے سے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ صبح تمہارا بھی نکاح ساتھ ہی کر دیا جائے گا۔ میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کلثوم سے میں نے رسی منگائی تھی۔ ایک بات تو کلثوم کو پکی پتہ تھی کہ میں خودکشی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں حالات کا مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوں، میں لڑنے والوں میں سے ہوں۔ لہٰذا میں نے اپنی اس کھڑکی سے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ میرے اس کمرے کی واحد کھڑکی تھی جو کہ میرے کمرے
کہ اس مکان کے پچھواڑے باغ میں کھلتی تھی۔ چھوٹا سا باغ تھا جو کہ ہم نے اس مکان کے پچھواڑے بنا رکھا تھا۔ یہاں پہ بہت کم آمد و رفت تھی، صرف یہی تھا کہ دن کے وقت کبھی کبھار ہم لوگ گھومنے پھرنے یہاں پہ جو ہے وہ چلے جاتے تھے، یعنی کہ اگر ہم اپنے مکان کا چکر لگاتے تھے تو یہاں پہ گھوم پھر لیتے تھے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور مجھے پتا تھا کہ مجھے بھاگنا ہے اور اگلی صبح مجھے زمان کی بیوی نہیں بننا ہے۔ اس لیے جو کھڑکی تھی اس کی 3-4 سیخیں تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھیں، لہٰذا 1-2 مضبوط سیخیں دیکھ کر کے میں نے اس میں رسی پھنسائی اور جو ٹوٹی ہوئی سیخیں تھیں اس سے میں نے اپنے آپ کو باقاعدہ باہر جو ہے وہ نکال لیا۔ میں کیونکہ ایک نوجوان لڑکی تھی، میرا وزن بھی کچھ خاص نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 44-45 کلو میرا وزن رہا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی آرام سے دوسری طرف لٹکا لیا اور پھر اس رسی کی مدد سے میں نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کوئی پہلی بار کر رہی تھی، مجھے باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ تھی۔ ہم لوگ جب کبھی یہاں پر اپنے اس صحن میں جو کہ ہمارے مکان کا صحن تھا، کرکٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کھیلتے تھے تو کبھی کبھی بال جو ہے وہ اوپر چھت پہ چلی جاتی تھی۔ ایسے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر والے گھر پہ موجود نہیں ہوتے تھے، وہ گھر کو تالا لگا کے گئے ہوتے تھے اور ہم بہن بھائی ہی کھیل رہے ہوتے تھے۔ ایسے میں چابی جو ہے وہ والدین کے پاس ہوتی تھی اور ہم لوگ صحن میں کھیل رہے ہوتے تھے، تو جو گیند گم کرتا تھا وہی لے کر کے آتا تھا۔ اور کئی بار کامران، فیصل اور میں ہم تینوں کھیل رہے ہوتے تھے، تو اگر میری وجہ سے گیند اوپر چلی جاتی تھی تو مجھے ہی اوپر چڑھایا جاتا تھا۔ اس لیے اپنے مکان کی دیواروں کو پھلانگنا، اوپر چڑھنا، یہ مجھے کافی ٹریننگ تھی، اس لیے میں آج اس ٹریننگ کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس رسی کی مدد سے میں باغ میں اتر گئی اور اتر کر کے میں فٹافٹ سے اس دیوار کی طرف بھاگی جو کہ ہمارے مکان کے پچھواڑے، ہمارے مکان کے اینڈ پہ دیوار تھی۔ اس دیوار کے نیچے میں نے باقاعدہ جو ہے کچھ 2-3 اینٹیں رکھ کر کے اس دیوار پر جو ہے وہ چڑھنے کی کوشش کی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے اس وقت رات کے 2 بجے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، یہ حتیٰ کہ ایک ہستہ بستہ محلہ تھا، لیکن یہاں پر ایسا تھا کہ کیونکہ یہ ایک ایسی کالونی، ایسا محلہ تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، اس لیے مکان تھوڑے فاصلوں پر بنے ہوئے تھے۔ جب میں دیوار پھلانگ کر کے دوسری طرف اتری تو یہ ایک خالی پلاٹ تھا جو کہ ابھی تک تعمیر نہیں ہوا تھا، کافی سارا محلہ بن چکا تھا اور کافی سارا باقی تھا۔ میں اس جگہ اتری، میرے پاس صرف ایک گٹھڑی تھی، جس گٹھڑی کے اندر میرے چند کپڑے، جوڑوں کے کچھ زیور تھا جو کہ میرا اپنا تھا، میرے والدین نے میرے لیے بنا رکھا تھا۔ تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے کی نقدی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دلہن والا کپڑے جو مجھے پہننے کے لیے دیے گئے تھے وہ میں نے پہنے نہیں تھے، میں نے اپنے سادہ لباس کو ہی ابھی تک پہن رکھا تھا۔ میں سلوار قمیض اور دوپٹے میں تھی، دوپٹہ میں نے اپنی کمر پر باندھ لیا تھا جس وقت میں یہ سارا کام کر رہی تھی، اور اب جب میں اس پلاٹ میں آ گئی تھی میں نے اپنی کمر سے دوپٹے کو کھول کر کے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے لپیٹ لیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت رات کے 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں 15 سے 20 منٹ میں اس کالونی سے نکل کر کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچ جاؤں گی، کیونکہ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ کبیر بھی جس محلے میں رہتا تھا وہ بھی 10 سے 15 منٹ میں ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے گا۔ اس وقت رات میں بہت سی گاڑیاں آتی ہیں جو کہ لانگ روٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، دور دور جاتی ہیں، اس لیے ہم کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کر کے کسی بھی طرف کا رخ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر پوچھیں گے کہ میں کبیر سے پوچھوں گی کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کبیر نے ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سوچ کے رکھا ہوگا۔ خیر میں اسی سوچ کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی اور اس بات سے ڈرتی ڈراتی کہ کوئی میرے پیچھے نہ آ گیا ہو، کسی نے میرا پیچھا نہ کیا ہو، میں بڑی چلی جا رہی تھی اور قریب 20 منٹ کے سفر کے بعد میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ ریلوے اسٹیشن اس وقت بالکل سنسان پڑا تھا اور ٹکٹ گھر جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی قابل قدر چیز نہیں تھی۔ اکا دکا دکانیں تھیں جو کہ اس وقت کھلی تھیں۔ ظاہری بات ہے کہ لوگ جو یہاں پر ٹرین رکتی تھی یہاں سے کچھ نہ کچھ سامان خریدنے کے لیے نیچے اترتے تھے اور یہ دکانیں رات بھر کھلی رہتی تھیں۔
اب میں ٹکٹ لوں یا نہ لوں، مجھے اس چیز کا انتظار تھا کہ کبیر آ جائے تو میں کہیں جانے کا فیصلہ کروں، کیونکہ مجھے کبیر کا انتظار تھا اور میں وہاں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر کے کبیر کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اگرچہ اپنے آپ کو دوپٹے سے اچھی طرح سے لپیٹ رکھا تھا، لیکن آتی جاتی ہر نظر جو ہے وہ مجھ پر پڑ رہی تھی۔ ریلوے کے ملازمین بھی مجھے گور گور کر کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت اس ریلوے اسٹیشن پر میرے علاوہ شاید کوئی سواری اور نہیں تھی، اور میں تھی کہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ کافی دیر تک کبیر کا انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنے اسی چھوٹے سے موبائل کو نکالا جو کہ کی پیڈ موبائل تھا، اسے میں نے آن کیا اور پھر میں نے کبیر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے میرا نمبر نہیں اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے سنا نہیں ہوگا یا پھر اس نے سائلنٹ لگایا ہوگا۔ اب میں نے اپنے نمبر کو آن چھوڑ دیا کہ اس کی طرف سے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک کوئی کال آ جائے۔ قریب آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ کسی کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ میں گھر سے بھاگی ہوں تو میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس دوران 3 ٹرینیں آ کے جا چکی تھیں اور میں نے تینوں ٹرینوں میں سے کسی ٹرین میں بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میں کبیر کے انتظار میں تھی کہ کبیر آئے گا۔ پھر میں نے دوبارہ کبیر کا نمبر ملایا، لیکن بیل بجتی رہی لیکن کسی نے نمبر دوسری طرف سے اٹینڈ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ میں مایوس ہو کر کے اپنے موبائل کو بند کرتی، پھر ایک دفعہ میں نے ٹرائی کرنا مناسب سمجھا۔ اب کی بار جب میں نے کبیر کا نمبر ملایا، دوسری طرف سے نمبر اٹھا لیا گیا۔ بولنے والی عورت تھی اور ظاہری بات ہے کہ وہ کبیر کی والدہ رہی ہوگی۔ یہ کبیر کی والدہ تھی جن کا نام سلطانہ تھا۔ میری ہیلو کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑکی، میں جان چکی ہوں کہ تم کیا قدم اٹھا چکی ہو۔ کبیر بھی یہاں سے نکلنے لگا تھا اور وہ جو بے وقوفی کرنے جا رہا تھا، شکر ہے کہ مجھے وقت پہ پتہ چل گیا کہ وہ تمہارے پیچھے جا رہا ہے۔ میں نے اسے یہاں پہ گھر پہ بٹھا لیا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ نہیں آئے گا۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو، جس کے پاس جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کبیر کی والدہ کی یہ بات سن کر کے میں سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے آخری امید یہی تھی کہ میں کبیر کے ساتھ کہیں بھاگ جاؤں گی، لیکن اب کبیر کو اس کی والدہ نے روک لیا تھا اور اس کی والدہ کبیر کو آنے نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میں گھر سے بھاگ چکی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ اب تک ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ گھنٹہ بھر تو ہو چکا تھا مجھے گھر سے نکلے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ اس رسی کو دیکھ کر کے یا پھر اس الماری کو دیکھ کر کے، اس کھڑکی کو دیکھ کر کے کہ جس کے ذریعے سے میں اتری تھی، اب تک ان لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک جاگے ہی نہ ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں بھاگ چکی ہوں۔ لیکن واپس جانا کسی بہت بڑے رسک سے کم نہیں تھا۔ واپس جانے کے 3 خطرے تھے، ایک میرا پکڑا جانا، دوسرا کل صبح میرا زمان سے نکاح ہو جانا، اور تیسرا میری ساری زندگی کا برباد ہو جانا۔ اس لیے میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا، ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی میں ٹکٹ لے کر کے چڑھ گئی۔ یہ گاڑی راولپنڈی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا آخری اسٹیشن تو کراچی تھا، لیکن میں نے راولپنڈی کا ٹکٹ لے لیا تھا۔ راولپنڈی کا ٹکٹ میں نے کیوں لیا تھا کہ وہاں پر نادیہ رہتی تھی۔ نادیہ کسی زمانے میں یہاں ہمارے علاقے میں رہا کرتی تھی، پھر اس کی شادی ہو گئی اور وہ راولپنڈی چلی گئی۔ میرا اس کے ساتھ فون پہ کبھی کبھار رابطہ ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت اس کا نمبر جو تھا وہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ جس فون میں وہ نمبر تھا وہ فون تو کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ ویسے مجھے اس کا نمبر یاد نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، اس کا محلہ، اس کا علاقہ مجھے پتہ تھا۔ اس لیے میں نے راولپنڈی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں راولپنڈی کی گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اگر میں اس علاقے میں پہنچ جاؤں جس علاقے کا ذکر اکثر وہ فون پر کرتی رہتی تھی، تو وہاں پر مجھے اس کے شوہر کو تلاش کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جو کہ ایک جوتے کی دکان چلاتا تھا، یعنی وہ جوتوں کا کام کرتا تھا۔ مجھے اس کے شوہر کا نام بھی پتہ تھا، مجھے اس کے شوہر کا حدود اربا بھی پتہ تھا، مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ
اس کا شوہر ہے، کب شادی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، مجھے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل کا علم تھا۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جسے اگر میں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، جو جوتوں کی دکان چلاتا ہے، تو وہاں پر میں آسانی کے ساتھ اپنی سہیلی نادیہ کے گھر پہنچ سکتی ہوں، اور وہاں پر ظاہری بات ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نادیہ اسکول کی سہیلی تھی اور وہ میرے ساتھ اسکول اور اسکول سے پھر ٹیلی فون تک محدود تھی۔ میرے گھر کے لوگ جو ہے وہ نادیہ کے بارے میں تفصیل نہیں جانتے تھے، بس انہیں اتنا پتہ تھا کہ میری اسکول میں 5-6 سہیلیاں تھیں جن میں نادیہ کا بھی نام آتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان 5-6 سہیلیوں کے گھر کہاں تھے، فون نمبر کہاں تھے، وہ کہاں کی رہنے والی تھی، اب کہاں رہتی تھیں، یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو کہ میرے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا، اور میں نادیہ کے ساتھ مل کر کے وہاں پر رہ کر کے اپنا وقت گزار سکتی تھی، اور نادیہ سے کہہ سکتی تھی کہ وہ مجھے اور کچھ نہیں تو کوئی چھوٹی موٹی نوکری کروا دے۔ میٹرک کے بعد مجھے گھر والوں نے اسکول سے اٹھا لیا تھا، میں آگے نہیں پڑھ سکی تھی۔ میں میٹرک پڑھی ہوئی تھی، زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن کوئی نہ کوئی جاب تو ظاہری بات ہے کہ میرے لیے بھی ہوگی، کوئی نہ کوئی نوکری تو مجھے کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے راولپنڈی کی طرف قدم اٹھایا تھا، کیونکہ اور کسی بھی شہر میں کوئی ایسا الیک سلیک والا نہیں تھا کہ جس کی طرف میں چلی جاتی اور وہاں پر میں محفوظ بھی رہتی۔ میں جس گاڑی میں سوار ہوئی تھی وہ تقریباً 3:15 ساڑھے 3 کے قریب چلی تھی، اور اس گاڑی سے جس شہر سے میں بیٹھی تھی راولپنڈی کا فاصلہ 3 سے ساڑھے 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ 3-ساڑھے 3 گھنٹے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میں راولپنڈی پہنچ جاؤں گی، اور یہ گاڑی جو کہ ریل گاڑی تھی، اور زندگی میں دوسری بار میں ریل گاڑی کا سفر کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے صرف زندگی میں ایک بار ہی ریل گاڑی کا سفر کیا ہے۔ اب میں وہاں سے نکل آئی تھی اور راولپنڈی کی طرف گاڑی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اسی طریقے سے میں بالکل الماری کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں راولپنڈی کا ٹکٹ تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ میں راولپنڈی تک جا سکتی تھی۔ مجھے رہ کر کے کبیر کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ اگر تھوڑی سی ہمت کرتا تو وہ وہاں سے آ سکتا تھا، اپنی والدہ کو کسی بات پہ لاجواب کر سکتا تھا، وہاں سے نکل سکتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اور اس نے کبیر نے میرا فون تک اٹھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میں کبیر سے بھی ناراض تھی، لیکن مجھے ایک امید ضرور تھی کہ اگر میں راولپنڈی پہنچ جاؤں گی تو میں نادیہ کے گھر جا سکتی ہوں، اور نادیہ کے ساتھ مل کر کے میں ظاہری بات ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھوں گی۔ نادیہ بھی ظاہری بات ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، میرا کچھ نہ کچھ انتظام تو ظاہری بات ہے کہ نادیہ بھی کر دے گی۔ خیر میں 3-ساڑھے 3 بجے نکلی تھی، ٹھیک 8 بجے گاڑی نے مجھے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر اتار دیا۔ میں 8 بجے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے اتری، باہر آئی تو رکشے والے اور ٹیکسی والے میری طرف ایسے لپکے کہ جیسے پتہ نہیں میں کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امیر کبیر سواری ہوں، اور پتہ نہیں کہاں مجھے جانا ہے۔ بہرحال میں نے ایک رکشے والے سے بات کی اور اسے اس علاقے کا بتایا جہاں پر میری وہ دوست نادیہ رہتی تھی، اور جس علاقے کے ایک چھوٹے سے بازار میں خرم شوز کے نام سے میری سہیلی نادیہ کے شوہر کی دکان تھی۔ اس کا نام بھی خرم تھا اور دکان کا نام بھی خرم شوز تھا۔ اس نے مجھے اس بازار میں اتارنے کا وعدہ کر لیا، اور اس نے مجھے اس علاقے میں اتارنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کو اس بازار میں اتار دوں گا، اس علاقے میں اتار دوں گا، باقی خرم شوز کہاں پر ہے، وہاں پر ہے بھی یا نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جوتے کی دکانیں البتہ اس بازار میں بہت ہیں جس بازار کا آپ نام لے رہی ہیں۔ خیر میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور پھر قریب آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے مجھے ایک علاقے میں اتار دیا۔ جہاں پر میں اتری اس کو پیر ودائی کا ایریا کہتے تھے، کیونکہ میں پہلی بار یہاں پر آئی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان علاقوں کے نام کیا ہیں، لیکن اسے پیر ودائی کا ایریا کہتے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ لاری اڈا جو کہ بڑا فیمس پیر ودائی کا لاری اڈا ہے وہ بھی یہاں اس علاقے کے قریب ہی ہے۔ خیر وہاں پر بہت بڑا بازار تھا جس بازار میں اس نے مجھے اتار دیا تھا، اور میں اس بازار میں جس کا نام لوہاروں والی گلی تھا اس بازار میں گھوم پھر کر کے خرم شوز ہاؤس کے نام سے دکان تلاش کرنے لگی، جو کہ کافی تگ و دو کے بعد مجھے نہیں ملی۔
ایک دو ایسی دکانیں تھیں جو کہ شوز کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کے نام کچھ اور تھے، لہٰذا میں اس دکان پر چلی گئی جس پہ ایک موٹا سا گنجے سر والا شخص بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کے کاروباری انداز میں مسکرایا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں جوتی لینے کے لیے آئی ہوں۔ صبح کا ٹائم تھا، ابھی یہ دکانیں کھلی تھیں، 9 بج چکے تھے۔ اس وقت میں یہاں پر موجود تھی، ابھی تک میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ 8 بجے میں ریلوے اسٹیشن اتری تھی، 8:30 پونے 9 بجے کے قریب میں یہاں پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد 9 بجے کے قریب یہ دکانیں کھلنی شروع ہوئی تھیں، لیکن خرم شوز کے نام سے کوئی بھی دکان مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں اس شخص کے پاس گئی تو اس شخص نے کاروباری انداز میں مجھے مسکرا کر ویلکم کیا، اور اس نے کہا کہ جی جناب آپ کو کیا چاہیے؟ ہر قسم کا خصہ سینڈل ہمارے پاس موجود ہے، لیڈیز ورائٹی کی بھرمار ہے، آپ جیسی بھی چیز چاہیں گی آپ کو مل جائے گی۔ لڑکے ابھی کام پہ نہیں آئے، میں بس صبح آ کے دکان کھول لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے جب تک لڑکے نہیں آتے تو پھر گاہکوں کو میں ہی ڈیل کرتا ہوں۔ وہ شخص شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی باتونی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تو ایک مجبوری کے تحت تمہارے پاس آئی ہوں، اور تم سے ایک گھر کا ایک بندے کا پتہ پوچھنا ہے۔ کہنے لگا اچھا تو آپ نے کسی کا پتہ پوچھیں؟ میں نے کہا خرم شوز ہاؤس کے نام سے اس بازار میں کوئی دکان ہے؟ کہنے لگا ہے نہیں تھی، یہ دکان تو کوئی 8-9 مہینے ہو گئے ختم ہو گئی۔ وہ جو خرم تھا جو کہ دکان کا مالک تھا وہ تو دبئی چلا گیا، اس نے دکان بیچی اور دکان بیچ کر کے دبئی چلا گیا۔ ہمیں تو بس یہی پتہ چلا تھا کہ جو دکان بیچ کے اسے پیسے حاصل ہوئے وہ پیسے اس نے لیے، اور اس کے بعد وہ دبئی چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ رہتا کہاں تھا، کیونکہ اس کی بیوی میری سہیلی ہے اور میں اسی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اب اس شخص نے جس نے اپنا نام بعد میں مجھے صدیق بتایا، اس نے کہا کہ دیکھو بی بی بات یہ ہے کہ خرم کہاں رہتا تھا یہ بات مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور کو بھی پتہ نہیں ہوگی۔ اس بازار میں خرم کی دکان جہاں پر تھی میں تمہیں وہ جگہ بتا دیتا ہوں، وہاں پر جاؤ، ناشتے والے سے، ہوٹل والے سے، نائی سے، اس قسم کے لوگوں سے پوچھو، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ خرم کا واسطہ رہتا ہوگا۔ ظاہری بات ہے ہوٹل سے وہ چائے وغیرہ منگاتا ہوگا، کھانا وغیرہ منگاتا ہوگا، ناشتے والے سے بھی وہ کوئی سری پائے اس قسم کی چیزیں منگاتا ہوگا، نائی سے وہ بال شال کٹواتا ہوگا، تو ان لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ وہ خرم جو دکان بیچ کر دبئی چلا گیا اس کے گھر جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس کے گھر پہنچا دے۔ صدیق نے جو کہ وہ دکاندار تھا جس سے میں نے پتہ پوچھا تھا، اس نے مجھے وہ جگہ بتا دی جہاں پر خرم کی دکان ہوا کرتی تھی۔ اب وہ خرم کی دکان جو کہ کبھی جوتوں کی دکان ہوا کرتی تھی، اب وہاں پر فاسٹ فوڈ کا کوئی ٹھیلا لگتا تھا، اور دکان کے اندر کچھ 4 کرسیاں لگا کر کے، کچھ ٹیبل لگا کر کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، یعنی اب وہ دکان فاسٹ فوڈ کی ہو چکی تھی۔ اسی لیے مجھے اس بازار میں خرم شوز کی دکان نہیں ملی تھی۔ نادیہ سے آخری بار جب میری بات ہوئی تھی تو اس کو بھی 8-9 مہینے لگ بھگ گزر چکے تھے، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر واقعی دبئی چلا گیا ہے یا نہیں۔ ہاں ایک دفعہ اس نے باتوں میں ایسا ذکر ضرور کیا تھا کہ اس کا شوہر اس ملک میں رہ کر کام کرنے سے تنگ ہے اور وہ کسی بیرون ملک کا رخ کرنا چاہتا ہے، وہ کسی باہر کے ملک جا کر کے زیادہ کمائی کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دبئی جانا چاہتا ہے یا پھر کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے۔ بہرحال میں وہاں اس فاسٹ فوڈ والے ٹھیے پر گئی، اور وہاں پر جا کر کے میں نے خرم شوز کے حوالے سے سوال کیا اور اس کا گھر پوچھا۔ اسی طریقے سے وہاں سے مجھے جواب تو نہ میں ملا، لیکن میں نے وہاں پر نائی، ہوٹل والے، ناشتے والے، دکاندار، ان سے معلومات لی۔ پھر ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا گھر یہاں قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، 3-4 گلیاں چھوڑ کر 36 قبر والی گلی پوچھ لینا۔ جب 36 قبر والی گلی میں جاؤ تو اس کو کہنا جی خرم دبئی والے کا، اب اسے خرم دبئی والا کہا جاتا ہے، اس کا گھر کدھر ہے، تمہیں خرم دبئی والے کے گھر کا پتہ بتا دیا جائے گا، سیدھا تم اس کے گھر چلی جاؤ گی۔ اب میں اسی بازار میں چلتی ہوئی ایک طرف بڑھنے لگی، وہاں پر ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، اور وہاں پر شاید کوئی قبر تھی جو 36 قبر کے نام سے مشہور تھی۔
میں چھتی قبر والی گلی کے پاس آئی اور وہاں پر میں نے خرم دبئی اور خرم شوز والے کے نام سے پوچھا تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ گھر کہاں پر ہے، آئیے میں آپ کو اس گھر لے چلتا ہوں۔ تنگ سی ایک گلی میں اس کے ساتھ داخل ہو گئی اور پیدل چلتے ہوئے 2-3 گلیاں گھوم کر میں ایک اور تنگ گلی میں پہنچ گئی۔ یہ ساری گلیاں ہی تنگ تھیں اور آمنے سامنے مکان بنے ہوئے تھے، بس اتنا راستہ تھا کہ وہاں سے سائیکل یا موٹر سائیکل گزر سکتی تھی۔ ایک مکان کے پاس جا کر کے وہ لڑکا رک گیا۔ مکان کی حالت کافی خستہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی 1947 کے وقت کا ہندوؤں کا بنا ہوا مکان ہے۔ وہیں پر رک کر اس نے کہا کہ جناب یہ مکان ہے جی، باجی یہ مکان ہے جس پہ وہ خرم شوز والا رہتا ہے، خرم دبئی والا۔ اب میں نے اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ چلو جیسا بھی تھا، ان لوگوں کا اپنا مکان تھا۔ نادیہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ مکان ہم لوگوں کا اپنا ہے، شکر ہے کہ ہم لوگ کرائے کے مکان میں نہیں رہتے۔ ہمارے گھر جیسا تو نہیں تھا، ہمارا گھر تو بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال وقت انسان کو آنچ پڑے تو انسان کو پتہ نہیں کہاں کہاں گزارا کرنا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے دروازے پر دستک دی اور دستک کے جواب میں تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میرے سامنے نادیہ کھڑی تھی۔ میں نادیہ کو دیکھا اور نادیہ نے مجھے دیکھا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ حیرت بڑے لہجے میں، حیرت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ جب اس نے واقعی یقین کر لیا کہ اس کے سامنے میں کھڑی ہوں، وہ آگے بڑھ کر کے میرے گلے لگ گئی۔ میں بھی آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے گھر دکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، گھر کا سامان بھی اچھا تھا۔ پھر میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت تک نادیہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ بے اولاد تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی بھی اکیلی تھی، اسی لیے تو میں اس کے پاس چلی آئی تھی کہ وہ ایک اچھی جگہ ہے میرے رہنے کے لیے، کہ کم از کم دونوں میاں بیوی ہیں، ان کے پاس میں رہ سکوں گی۔ مجھے کوئی نوکری مل جائے گی تو چلو میں ان کے اوپر بوجھ نہیں رہوں گی۔ لہٰذا یہی سوچ کر کے میں نادیہ کے پاس آئی تھی۔ پھر نادیہ کے پاس میں بیٹھ گئی اور پھر میری اور نادیہ کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اس نے مجھ سے آنے کا سبب پوچھا تو میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل اچھی جگہ پر آئی ہو، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اچھی جگہ نوکری لگوا دوں گی اور تم جو ہے وہ کام کرنے لگو گی۔ میٹرک سے آگے تم پڑھ نہیں سکی تھی اور میں نے بھی کچھ زیادہ نہیں پڑھا تھا، میں نے 12ویں میں چھوڑ دیا تھا اور تم نے میٹرک میں چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال اب ایسا ہے کہ تم میرے پاس آ گئی ہو تو اپنے آپ کو یہاں پر محفوظ سمجھو۔ باقی یہ ہے کہ تم میرا برقع لے لو۔ اب تم اگر گھر سے باہر نکلو تو میرے ساتھ برقع پہن کے نکلا کرو۔ اس میں یہ ہوگا کہ تمہیں 2 فائدے ہوں گے، تمہیں کوئی بھی پہچاننے والا پہچان نہیں سکے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم یہاں پر لوگوں کی نظروں سے بھی بچی رہو گی۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا جو کہ اس نے مجھے دیا تھا۔ لہٰذا اب میں اس جگہ اپنے آپ کو محفوظ مان رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے۔ اس نے کہا آرام ہی آرام کرو، میں کھانا بنانے لگی ہوں، کھانا بنانے کے بعد تم کو اٹھا دوں گی، تم ہو سکے تو سو جاؤ۔ پھر ایک خیال کے تحت اس نے مجھے پوچھا کہ تم نے ناشتہ کیا ہے، تم آئی ہو صبح آئی ہو، ناشتہ کیا ہے؟ تو میں خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے۔ اس نے فوری طور پر میرے لیے کچھ سلائس بنائے، چائے بنائی اور میرے لیے ناشتہ بنا کر کے لے آئی۔ وہ ناشتہ اس نے مجھے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ ناشتہ کرنے کے بعد تم سو جاؤ، میں تمہیں 3-4 بجے اٹھا دوں گی جب دوپہر کی روٹی بن جائے گی، اس کے بعد پھر دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے اور تھوڑا بازار کا چکر لگا آئیں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، من ہی من میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے کہ مجھے میری سہیلی نادیہ مل گئی اور میں نادیہ کے پاس اب یہاں پر آ کر کے محفوظ ہوں۔ آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ جس علاقے سے نادیہ کا تعلق تھا وہ علاقہ ہمارا ہی علاقہ تھا، لیکن نادیہ وہاں سے کافی عرصے سے شادی کر کے یہاں پر آ چکی تھی۔ نادیہ کا بیسکلی تعلق ایک قصائی فیملی سے تھا، پھر اس کی شادی جس سے ہوئی وہ جوتوں کا کاروبار کرتا تھا اور پھر نادیہ اس طریقے سے یہاں پر آ گئی تھی۔ نادیہ قصائی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اتنا مجھے پتہ تھا۔ قصائیوں کی کچھ اپنی زبان ہوتی ہے جو کہ ان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے سامنے اس زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی اس زبان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے نادیہ سے شوق ضرور تھا کہ میں وہ زبان سیکھوں گی،
لیکن مجھے کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں لگا تھا کہ میں نادیہ سے وہ بات کروں یا پھر نادیہ جو ہے وہ مجھے وہ زبان سکھائے۔ میں اس زبان سے بالکل ناواقف تھی۔ بہرحال ناشتہ کرنے کے بعد پیٹ میں کافی آسرا ہو چکا تھا اور اب سونا ہی میرے لیے بہترین تھا، کیونکہ میں سفر کی بھی تھکی ہوئی تھی اور گھر سے بھی بھاگی ہوئی تھی۔ یہ سم کا نمبر آن تھا یا بند تھا، ظاہری بات ہے میرے گھر والوں کے پاس نہیں تھا، لیکن میرے گھر والے کبیر کے اوپر شک ضرور کریں گے، اس کے پاس ضرور پہنچیں گے، کبیر سے یا اس کی ماں سے اس نمبر کو ضرور مانگا جائے گا، اور اس نمبر کے بارے میں اگر اس کی کبیر کی ماں نے یا کبیر نے بتا دیا تو ظاہری بات ہے کہ یہ نمبر میرے لیے مصیبت بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس سم کو نکال دیا اور میرے پاس ایک اور ان نون سم تھی، اس کو میں نے ڈال دیا۔ میرے پاس 2 سے 3 سمیں ایسی تھیں کہ جو میں نے اپنی سہیلیوں کے نام پر نکلوا رکھی تھیں، اس لیے مجھے پریشانی نہیں تھی۔ میں نے ایک اور سم نکال کر کے ڈال لی تھی اور اس موبائل کو میں نے آن کر لیا تھا۔ یہ ایک بالکل چھوٹے سائز کا، بالکل ہی چھوٹا، لگ بھگ آپ کو بتاتی چلوں کہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 انچ لمبا موبائل تھا، کی پیڈ موبائل تھا، اور اس کی بیٹری ٹائمنگ 7 دن تک تھی، یعنی ایک دفعہ چارج کر لو تو 7 دن تک چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس موبائل کو میں اپنے پاس رکھتی تھی کیونکہ یہ بہت ہی مشکل وقت میں کام آنے والا موبائل تھا۔ اسے میں اپنے پاس چھپا کر کے رکھتی تھی اور ایسی جگہ چھپاتی تھی کہ کوئی اسے آسانی سے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ میرے گھر والے بھی اگر میری تلاشی لیتے تو وہ اسے آسانی سے ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، لہٰذا میں اس موبائل سے بہت فائدہ اٹھا سکتی تھی، اور میں نے جتنا بھی کبیر سے رابطہ ماضی میں رکھا تھا وہ اسی موبائل کے ذریعے سے رکھا تھا، اور یہ موبائل میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ لیکن یہ موبائل مجھے دھوکہ بھی دے گیا تھا کہ جب لاسٹ ٹائم کبیر نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی ماں نے فون اٹینڈ کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ 3-4 بجے تک میں پڑی سوتی رہی۔ اس کے بعد میں اٹھی تو اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اب مجھے نادیہ نے کہا کہ تم جا کر کے نہا کر کے فریش ہو جاؤ، اس کے بعد تم میرے ساتھ بازار جاؤ گی۔ اس نے مجھے ایک برقع بھی دے دیا تھا کہ جو میں نے پہننا تھا، لہٰذا میں نے نہا کر فریش ہو جانے کو بہتر سمجھا اور سب سے پہلے میں غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں غسل خانے میں گئی تو میں نے نہانا شروع کر دیا، اور پھر نہا کر کے نکلی تو میں نے ایک نئے کپڑوں کا جوڑا جو کہ میں اپنے ساتھ گٹھری لے کر کے آئی تھی اس میں سے نکال کر کے اسے استری کیا اور اسے پہن لیا۔ ایک نئے کپڑے پہننے کے بعد اور پھر وہ برقع جو کہ مجھے نادیہ نے دیا تھا اس کو پہننے کے بعد میں نادیہ کے ساتھ وہاں سے نکل کر بازار کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے مکان کو تالا لگا دیا تھا اور ہم لوگ وہاں بازار پہ آ گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ بازار میں گھومتی پھرتی رہی اور وہ کسی شخص کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ وہ کسی بشارت نامی آدمی کے بارے میں پوچھ رہی ہے جو کہ یہاں کوئی فیمس قصائی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ قصائی فیملی سے تعلق رکھتی تھی تو قصائی فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ تھوڑی دیر میں بشارت آ گیا۔ یہ ایک کافی موٹا سا انسان تھا جو کہ کافی سخت جان لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی گینڈا ہے جو کہ میں انسان کی شکل میں دیکھ رہی ہوں۔ گول سا چہرہ، سر سے گنجا اور کافی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ شاید وہ کوئی قصائی تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی قصائی تھا۔ وہاں اس کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کے بعد اب نادیہ جو ہے وہ مجھے لے کر کے گھر واپس آ گئی اور پھر میں نادیہ کے ساتھ گھر آ گئی۔ میں نے نادیہ سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں وہ واقعہ ہی دبئی چلا گیا ہے اور اس کے دبئی جانے کے بعد اب صرف یہی بھائی لوگ ہیں کہ جو اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ میں نے بشارت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ میرا کزن لگتا ہے رشتے میں، اور اس کے علاوہ میرے 3 کزن یہاں پر اور بھی ہیں، یعنی 4 لوگ ہیں۔ بشارت اور وہ 4 لوگ جو ہیں وہ بھی آپس میں کزن لگتے ہیں، یعنی کہ ان سب کا رشتہ بھی کزن کا ہے، اور میرا بھی وہ بشارت بھی کزن لگتا ہے اور وہ تینوں بھی کزن لگتے ہیں۔ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ یہاں پر میرے شوہر کے بعد میرا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا تعلق قصائی فیملی سے ہے تو یہ بھی قصائی فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم بشارت کے ساتھ وہ کیا بات کر رہی تھی اپنی زبان میں؟ تمہاری قصائیوں کی کوئی اپنی ایک الگ سی زبان ہوتی ہے،
تم پتہ نہیں کچھ اس کو کہہ رہی تھی، بجی بجی ایسے کر کے میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، یہ بجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا بجی اس عورت کو کہتے ہیں یا کوئی شخصیت ساتھ ہو، اگر لڑکی ہے تو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بجی ہے، اور اگر لڑکا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بجا ہے۔ تو یہ ایک زبان ہے کہ جو لڑکی کے لیے بجی اور لڑکے کے لیے بجے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی عجیب سی زبان ہے، میں نے پہلی بار سنا ہے، لیکن میں نے بس ایسا سن رکھا ہے کہ قصائیوں کی اپنی کوئی مخصوص زبان ہوتی ہے۔ تو باقی میں جو ہے وہ تم اس سے کچھ گفتگو کر رہی تھی، تو خیریت تھی کہ تم اس کے پاس کس لیے گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں بس میں نے نا اسے کچھ پائے وغیرہ کا بولا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ وہ لا کے دینا، تو وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا کہ آج اچھے نہیں ہیں، کل دے دوں گا، یہ کر دوں گا۔ تو میں اس سے اسی بارے میں پوچھنے گئی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ چلو تم مہمان آئی ہو تو چلو کیوں نہ اچھا سا سالن بنایا جائے، اور میں تمہیں پائے جو ہے پائے شوربے والے پائے بنا کر کے کھلاؤں، اور تمہیں پتہ چلے کہ پائے ہوتے کیا ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال مجھے نا اب تم لاری یہ زبان جو ہے نا یہ سیکھنی پڑے گی، یہ جو کوڈ ورڈز تم لوگ آپس میں یوز کرتے ہو یہ مجھے سیکھنی پڑے گی۔ خاص طور پر پتہ نہیں وہ تم سے کہہ رہا تھا بجی بجی کو لاپنا ہے، یہ ایسے کر کے کوئی بات کر رہا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن شاید وہ کوئی ایسی بات ہی کر رہا ہوگا جیسے تم پایوں کے بارے میں بتا رہی ہو۔ ہاں وہ نادیہ کہنے لگی ہاں تم صحیح پکڑی ہو، بالکل ٹھیک سمجھی ہو، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بجی کو لاپنا ہے، یعنی کہ اس بجی کو پائے کھلانے ہیں، اس کے لیے یعنی کہ اس لڑکی کے لیے پائے جو ہے وہ میں تمہیں لا کے دوں گا، اس سے پکا کر کے دینے ہیں۔ یہاں سے میں اب جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی تو نہیں تھی کہ یہ کیا مقصد ہے یا اس بات کے پیچھے کیا راز ہے۔ بہرحال پایوں کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، پائے مجھے بھی پسند تھے، کئی بار ہم لوگ بھی گھر میں پائے بناتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک قصائی لڑکی اس بات کا دعویٰ کر رہی تھی کہ میں بہت اچھے پائے بناتی ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھی کھا کر دیکھ لینے چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ میں جس حالات کا شکار ہو کر کے یہاں پر پہنچی تھی، ظاہری بات ہے کہ اب تک تو میرے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہوگا، اور مجھے پکا پتہ تھا کہ کبیر اور اس کی والدہ جو ہے وہ لازمی پھنسیں گے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہاں پر کیا ہوگا، بہرحال میں یہاں پر آ چکی تھی اور میں یہاں پر آ کر کے سیف تھی۔ رات ہوئی تو رات کے قریب مغرب کے بعد وہ بشارت واقعی گھر آ گیا، اور اس نے واقعی صاف کیے ہوئے پائے جو ہے وہ نادیہ کو دیے۔ نادیہ نے وہ پایوں والا شاپر لے لیا اور پھر وہ اس کی ہانڈی چڑھانے لگی۔ اس کی ہانڈی چڑھانے کے لیے وہ کچن میں چلی گئی، وہ بشارت وہاں پر زیادہ دیر رکا نہیں، اور اسی طریقے سے نادیہ پائے تیار کرنے لگی۔ کھانا تیار ہوا تو کھانا کھانے کا واقعی لطف آ گیا۔ کھانا بے حد بہترین تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ واقعی کسی نے بڑی ہی محنت کے ساتھ بنایا ہے، ایسے پائے میں نے آج تک واقعی نہیں کھائے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اب نیند سی چھانے لگی، حتیٰ کہ میں دوپہر میں اچھا خاصا سوئی تھی، 4-5 گھنٹے کی میں نے نیند کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ شاید زیادہ پیٹ بھر کھانے کی وجہ سے مجھے اونودگی آنے لگی تھی۔ میں نے نادیہ سے کہا کہ یار مجھے تو دوبارہ نیند آنے شروع ہو گئی ہے، تو اس نے کہا روکا کس نے ہے، جاؤ اندر جا کے چارپائی پہ لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، آرام کرو۔ میں اس کے کہے پر اندر چارپائی پر آ کر کے لیٹ گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر سوئی رہی، کب تک اسی کیفیت میں رہی۔ پھر میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں زمین پر بچھے ہوئے ایک بستر پر سو رہی ہوں، اور یہ ایک کمرہ ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ بڑا کمرہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 10x10 کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، جس کے اندر لائٹ جل رہی ہے، اور اس کمرے کا کوئی بھی دروازہ نہیں ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کمرے میں داخلے کا راستہ کہاں ہے۔ کمرے کا چھت تھا، کمرے کی دیواریں تھیں، لیکن اس کمرے کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ عموماً فلموں میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ دیوار ہٹتی ہے اور راستہ بن جاتا ہے، پھر دیوار برابر ہو جاتی ہے، جیسے کوئی کھلجا سمسم والا سسٹم۔ ایسا سسٹم عموماً کمپیوٹرائز ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو ہم فلموں میں دیکھتے آئے ہیں۔ میرے لیے سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ میں مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی، لیکن میں کہاں تھی مجھے پتہ نہیں تھا۔
میں نادیہ کے گھر میں لاسٹ ٹائم پہ پایوں کا کھانا کھانے کے بعد سو گئی تھی، اور اس کے بعد اب یہاں پر ایک اجنبی جگہ پر جو کہ 10x10 کا کمرہ تھا، میری آنکھ کھل رہی تھی۔ یہاں پر باقاعدہ لائٹ جل رہی تھی، جو کہ ایک ظاہری بات ہے کہ بلب کی روشنی تھی جو کہ اس کمرے میں ہی لگا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اندر روشنی بھی ہو رہی تھی۔ اس کمرے کے اندر جو ہے راستہ کوئی نہیں تھا، کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ میں اس کمرے کے اندر بند تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ میں اس بات کو لے کر کے حیران تھی کہ پھر مجھے خیال آیا کہ میں خاموش کیوں ہوں، مجھے احتجاج کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ میں ایک جگہ پر پھنس گئی ہوں۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا ہوش آیا، میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے نادیہ کو آوازیں دیں، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، میں نے اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، لیکن قریب 10 سے 15 منٹ تک یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ میری آواز کسی تک پہنچی ہے، نہ تو کوئی بندہ میرے پاس آیا، نہ ہی کسی نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہو یا اس نے میرے ساتھ آ کر کے کوئی بات چیت کی ہو یا میرے ساتھ ہمدردی کی ہو۔ مجھے اتنا لگ رہا تھا کہ میں نادیہ کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد سو گئی تھی، اور اس کے بعد اسی کے گھر سے مجھے یہاں پر لایا گیا ہے، لیکن کیسے؟ میں اس وقت کہاں پر تھی؟ کون لوگ مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے؟ میں یہاں پر کیوں تھی؟ کیا نادیہ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تھا؟ کیا نادیہ کوئی بری لڑکی تھی؟ مجھے نادیہ پہ اعتبار کر کے کیا میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچنے والی تھی؟ کیا نادیہ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ بہت سے سوال تھے جو کہ اس وقت میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ پھر واقعی وہی کچھ ہوا کہ جیسے ہوتا ہے، ایک دم سے دیوار ہٹی اور 4 لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں سب سے آگے وہی گینڈے نما شخص بشارت تھا۔ یہ بشارت واقعی ایک پلا ہوا گینڈا تھا جس کی بازو کی مچھلیاں ابھر کر کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس کی صحت، اس کی طاقت دیکھ کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے حد طاقتور ہے اور آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ 3 لوگ اور تھے۔ ایک کی بڑی بڑی داڑھی تھی اور اس نے زلفیں رکھ چھوڑی تھی۔ رنگ سانولا تھا لیکن نقش اس کے اچھے تھے۔ سلوار قمیض نیلے رنگ کی اس نے پہن رکھی تھی۔ چہرے پہ کوئی نقاب نہیں تھا، صاف اس کا چہرہ میں دیکھ پا رہی تھی۔ شکل و صورت سے یہ بھی کوئی چھٹا ہوا بدماش لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا لڑکا تھا جو کہ کافی پتلا دبلا تھا لیکن کافی لمبا تڑنگا تھا۔ خاص طور پر اس کی ناک بہت لمبی تھی۔ اس شخص کے سارے بال اڑ چکے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سر سے گنجا ہو چکا ہے، لیکن اس کی عمر 20 سے 25 سال لگتی تھی، اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں لگتی تھی۔ تیسرا شخص جو تھا اس کے سر پر بال بھی تھے اور گھنی مونچھیں اس نے رکھی ہوئی تھیں۔ چہرے پہ ٹھوڑی کے قریب جو ہے اس کے ایک گڑا پڑتا تھا۔ اس نے بھی سلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سارے لوگ ہی اس وقت سلوار قمیض میں ملبوس تھے، بس یہ تھا کہ ان کے سلوار قمیض کے رنگ مختلف تھے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو ظاہری بات ہے کہ میں ان میں سے بشارت کو پہچانتی تھی۔ میں نے کہا، بشارت بھائی میں کہاں ہوں؟ میں تو نادیہ کے گھر سو رہی تھی اور میں رات کو کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے آلودگی آنے لگی اور اس کے بعد میں سو گئی۔ تو جیسے ہی میں سوئی تو اب میری آنکھ کھلی ہے تو میں یہاں پر ہوں۔ یہ بڑی عجیب سی جگہ ہے، یہ تو کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پر میں موجود ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں پر ہوں۔ پھر یہ ہے کہ نادیہ کہاں ہے، مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے، مجھے کچھ بتائیے۔ میری ان تمام باتوں کے جواب میں بشارت نے صرف ایک ہی لفظ کہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو لڑکی، سیدھی سی بات ہے، ہم 4 مرد ہیں اور آدھی رات کو یہاں پر تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہاں تمہیں یہ بتا دیں، شاید تمہیں اندر یہاں بیٹھ کر کے اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن تمہیں بتا دیں کہ اس وقت آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور تم یہاں پر اس کمرے میں اس جگہ پر قید ہو جہاں سے ایک لفظ بھی تمہارا، جتنا مرضی چیخو چلاؤ، جتنی مرضی بلند آواز میں بات کرو، تمہارا ایک لفظ بھی اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایسے میں آدھی رات
4 مرد ایک نوجوان لڑکی کے کمرے میں آئے ہیں تو اس بات کا تم خود اندازہ لگا سکتی ہو کہ کس لیے آئے ہوں گے۔ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ تمہیں اس بات کی سمجھ نہ ہو اور تمہیں جو ہے وہ سمجھانا پڑے۔ اب 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تعاون کرو گی تو سب کچھ آرام سے ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہیں تمہارے گھر بھی پہنچا دیا جائے گا، یہیں واپس نادیہ کے پاس۔ اور اگر تعاون نہیں کرو گی، زور زبردستی کرنی پڑے گی، لڑائی جھگڑا کرو گی، یا پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کرو گی کہ جو ہم چاروں کو پسند نہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہیں پر قید رہو گی اور یہاں سے کبھی واپس گھر نہیں جا سکو گی۔ کھانا پینا ملتا رہے گا لیکن یہاں سے باہر کی دنیا دیکھنی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات بشارت کے منہ سے سن کر میرے اندر خوف سے لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب تک ان کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں۔ پھر میں سوچنے لگی کہ مجھے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے یا پھر احتجاج کرنا ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہوں تو کیا پتہ یہ لوگ واقعی مجھے کل کو چھوڑ دیں، لیکن اگر میں احتجاج کرتی ہوں تو جیسے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں باہر کی دنیا دیکھنے کو ترس جاؤں گی۔ لہٰذا مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کے سوچتے سوچتے میں نے سوچا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ مجھے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں ان کی دشمنی مول لیتی ہوں تو آگے مستقبل میں کبھی کوئی امکان نہیں رہے گا کہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ یہ لوگ مجھے مار بھی سکتے ہیں، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں ان کے ساتھ تعاون کروں اور انہی کے رنگ میں رنگی جاؤں، انہی کے جیسی ہو جاؤں، تو آگے مستقبل میں 2-4 دن بعد، مہینے بعد کبھی نہ کبھی ان میں سے کوئی نہ کوئی تو میرے جال میں پھنسے گا، اور جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میرے زیورات، میرے کپڑے اور میرے پیسے، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ نادیہ کے گھر پڑی تھیں۔ میرے تن پر صرف یہ کپڑے تھے اور اس کے علاوہ صرف وہ چھوٹا سا موبائل تھا جو کہ میرے پاس تھا۔ ابھی مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ میں اس کو دیکھوں کہ اس کے سگنل کسی جگہ ملتے ہیں یا نہیں۔ یہاں جس جگہ پر میں قید ہوں، یہاں سے میں کسی کو فون کر کے رابطہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کی بات مان لوں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مر چکی تھی۔ میں ایک عزت دار گھر سے تعلق رکھنے والی عزت دار لڑکی تھی، لیکن میں تابندہ آج 18 سال کی عمر میں اپنی ہی ایک دوست پر اعتبار کرنے کی وجہ سے اپنی عزت کی قربانی دینے جا رہی تھی۔ خیر، دوست سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گی، اگر زندہ رہی تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر زندہ ہی نہ رہی تو ظاہری بات ہے کہ میں کچھ بھی نہ کر پاؤں گی۔ لہٰذا فوری طور پر میں نے پینترا بدلا اور میں نے کہا، دیکھیے بشارت صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، میں ہنسی خوشی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ مجھے یہاں قید کیوں کر رہے ہیں؟ قید تو تب کریں کہ میں آپ کی بات نہ مانوں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ میرا ویسے بھی کوئی گھر بار نہیں ہے، نادیہ نے آپ کو بتایا ہوگا میں اپنے گھر سے بھاگ کر کے آئی ہوں۔ میں تو اپنے ایک یار کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن وہ بیچارہ آیا نہیں تو پھر مجھے اکیلے بھاگنا پڑا۔ ایسے میں کبیر کیا یا آپ کیا، اگر دوستی ہی کرنی ہے تو آپ میں سے کسی سے کی جا سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری اس بات کو سن کر وہ چاروں کھل اٹھے۔ اس کے بعد اس کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، وہ زمین پہ بچھا ہوا بستر تھا، وہ 4 لوگ تھے اور میں اکیلی تھی۔ خیر، جیسے تیسے رات گزر گئی۔ صبح کو وہ تمام
ایک ایک کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہاں، جاتے دفعہ بشارت نے مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر تھوڑی دیر میں آؤں گا، اگر تم اسی طریقے سے تعاون کرتی رہو گی تو بہت جلد یقین کرو تمہیں باہر کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا۔ بس یہ ہے کہ تم ہمارا اعتماد جیت لو، ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تم ہمارے خلاف نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ آپ آزما لو، جیسے مرضی آزما لو۔ وہ چاروں وہاں سے چلے گئے۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید ہو سکتا ہے وہ کسی جگہ سے مجھے دیکھ رہے ہوں، وہ مجھ پر اس کمرے میں نظر رکھ رہے ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی نظروں میں آ جاؤں یا میں پھر کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے وہ میری طرف سے مشکوک ہو جائیں۔ موبائل میں نے چھپا لیا تھا۔ مجھ سے اٹھ کر بیٹھنے کی یا پھر چلنے پھرنے کی اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور پھر میں واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ واش روم میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کیمرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوگی، پھر بھی میں واش روم میں جا کر کے میں نے اس بات کی تسلی کر لی تھی۔ یہ واش روم اسی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر بنا ہوا تھا۔ اس واش روم کے لیے باقاعدہ دروازہ بھی تھا اور اس میں بالکل چھوٹا سا واش روم تھا، صرف اتنی جگہ تھی کہ بندہ بیٹھ سکے، وہاں پہ بیٹھا جا سکتا تھا، کھڑا ہوا جا سکتا تھا، لیکن اس سے زیادہ چلا پھرا اس واش روم میں نہیں جا سکتا تھا۔ بالکل چھوٹا سا واش روم تھا جو کہ یہاں پر بنایا گیا تھا۔ یہاں واش روم میں آنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ارد گرد کا جائزہ لیا کہ شاید یہاں پر کوئی کیمرہ یا کوئی ایسی چیز، لیکن مجھے ایسا لگا کہ بہرحال یہاں پر کیمرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اب میں نے اپنے موبائل کو آن کر لیا۔ میرے موبائل کی بیٹری جیسا کہ میں نے بتایا کہ 6-7 دن نکالتی تھی، میں نے اسے نادیہ کے گھر میں آ کر کے چارج کر لیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ چارج ہو چکا تھا۔ نادیہ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ میرے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس وقت وہ کھانا وغیرہ بنانے میں لگی ہوئی تھی اس وقت میں نے اسی کی چارجر پن سے اس موبائل کو لگا دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس موبائل کو چھپا لیا تھا، کیونکہ میں نادیہ کے سامنے بھی اس موبائل کو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں نے اس موبائل کو آن کیا تو اس پر فل بیٹری دکھا رہا تھا، یعنی 6-7 روز تک یہ چل سکتا تھا، لیکن سگنل نہیں تھے، سگنل بالکل ایسے تھے کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایک سگنل آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی ایسی جگہ پر پھنسی ہوئی ہوں کہ جہاں سے آسانی سے سگنل نہیں مل سکتے۔ بہرحال میں نے اپنے موبائل کو دوبارہ بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد اپنے موبائل کو میں نے دوبارہ سے چھپا لیا۔ موبائل کو چھپانے کے بعد میں واش روم سے باہر نکل آئی، پھر آ کر کے اسی جگہ زمین پر بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ اب میں ٹھنڈے دماغ سے اس بات پر غور کرنا چاہتی تھی کہ ان لوگوں کا کیا علاج کیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مجھے اس حال تک پہنچانے والی اور کوئی نہیں، نادیہ تھی، اور اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بشارت کے پاس مجھے لے کر کے پائے لینے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ بلکہ مجھے وہاں پر دکھانے کے لیے گئی تھی۔ میں نے اگرچہ برقع پہن رکھا تھا لیکن میری شکل ظاہر تھی اور بشارت نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ شاید اسی کے بعد یہ ساری کہانی ہوئی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ اتنی دیر کھڑی ہو کر کے یہی بات کرتی رہی تھی کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے، اور پھر اس نے شاید اسے یہی کہا ہوگا کہ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، باقی میں جانوں اور میرا کام جانوں۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نادیہ اور ان لوگوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ نادیہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سارے اس کے کزن ہیں۔ مجھے تو اب نادیہ کے اوپر بھی شک ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر دبئی میں تھا اور وہ دبئی چلا گیا تھا، لیکن اس کی بیوی یہاں پر کیا گل کھلا رہی تھی؟ کیا اس بات کا اس کے شوہر خرم کو پتہ تھا؟ کیا خرم اس بات کو جانتا تھا کہ اس کی بیوی ایسی ہے یا اس کی بیوی کے کزن ایسے ہیں؟ اگر اس کی بیوی کے کزن ایسے تھے کہ جو کسی لڑکی کو جو کہ مجبور ہے اور اپنے گھر سے بھاگ کر کے آئی ہے اسے لا کر کے یہاں پر بند کر سکتے ہیں، تو یہ کزن ہو سکتا ہے کہ نادیہ کے ساتھ بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
لہٰذا اب میں نے ٹھنڈے دماغ سے اس بات پر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے ان چاروں کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب تک میں یہاں سے باہر نکلوں گی نہیں، میں کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتی، کسی طریقے سے بھی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ مجھے اگر یہاں سے فرار ہونا ہے تو ان چاروں میں سے کسی ایک کو اپنے ہاتھوں پر ڈالنا ہوگا، کسی ایک کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکی ذات وہ چیز ہے کہ جو بادشاہ کو تخت سے اتار کر کے سڑک پر لے آتی ہے، لہٰذا لڑکی کی چال بازیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا اب میں نے اپنی رنگ ڈگ دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اپنی چال بازیوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں ان چاروں میں سے کسی ایک نہ ایک کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ جیسے ہی میں یہاں پر کامیاب ہو جاؤں گی، میں یہاں سے فوری طور پر یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ پتہ نہیں میں نادیہ کے گھر سے اپنے کپڑے لے سکوں گی یا نہیں، وہ نقدی جو وہاں پر تھی، وہ زیور جو وہاں پر تھا وہ لے سکوں گی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔